السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں۔ اب یہ بات نہیں چلے گی کہ حسین سے بھی محبت اور یزید کو بھی سلام، اب یہ بات نہیں چلے گی۔ یا تو عمران خان نے جو بات کہی تھی کہ یا تو کرپشن والے کرپٹ لوگ بچیں گے یا پاکستان بچے گا، یقین کیجئے یہ نعرہ آج بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ چوائس ایک صرف رہ گئی ہے، یا تو کرپٹ لوگوں کو سزائیں دیں یا پھر اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں مستقبل قریب میں ایک بہت بڑا انتشار دیکھ رہا ہوں جو مجھے 2-3 سنڈرومز کچھ سمٹمز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی ان پہ غور کیجئے۔ نمبر 1، دیکھیے پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف NRO فوکس ہے۔ وہ اپنی دولت اور اپنی فیملی کو بچانا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کو اقتدار دوبارہ مل جائے، وہ دوبارہ لوٹیں، اور اب ان کے بعد ان کی اولادوں کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، پاکستان سے کوئی محبت نہیں، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ دوسرا، آج کی دنیا 5th جنریشن وار کی دنیا ہے اور پاکستان کے بہت سارے دشمن اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو بکاؤ میڈیا ہے آپ کا، وہ ان کے پیرول پر ہے۔ مناسب نہیں ہے وقت کے ان کے نام بتائے جائیں، وقت آنے پہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز، یہ ایک بڑا اہم سمٹمس ہے، اس پہ بھی غور کیجئے۔ بھارت چائنا سے جو شرمندگی اٹھا رہا ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ پاکستان پہ بڑا بھرپور حملہ کرے گا۔ گلگت بلتستان کا بارڈر ہو یا سیالکوٹ کا، وہ ہر طرف سے تیاری میں ہیں، خاص کر کے کشمیر اور یہ گلگت کا جو بلتستان کا معاملہ ہے اس طرف پوری تیاری میں ہے۔ پاکستان بھی پوری تیاری میں ہے، لیکن یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ ایک بہت بڑے انتشار کی طرف ہے، کیونکہ ملک کے اندر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ وہ ان حالات میں جب یہ انتشار پھیلائیں گی تو سوچئے کہ پاکستان کا کتنا گہرا نقصان ہوگا، اللہ نہ کرے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی انتشار کی جو ابھی باتیں اس نے کی ہیں نواز شریف نے اور ساری اپوزیشن جو کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 2, 4, 10 کروڑ ارب روپے نہیں مارے ہیں، انہوں نے پاکستان کا 30 سال تک اتنا خزانہ لوٹا ہے کہ ایک امریکن میگزین میں یہ بات تھی پبلش ہوئی تھی کہ اگر نواز شریف اور زرداری اپنے اپنے طور پہ $10,000 ایوری سنگل ڈے اگر یہ خرچ کریں تو 100 سال کا عرصہ گزر جائے گا، پھر بھی یہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ تو ان کے پاس جو خزانہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے یہ ہر قسم کا انتشار برپا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف کی تقریر آپ کے سامنے ہے اور ان کے جو دوسرے رفقہ کار نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ سنیں گے، میں اپنے منہ سے نہیں دہرانا چاہتا۔ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو اپنی اتنی بڑی بڑی امپائرز بچانے کے لیے چھوٹا موٹا احتجاج نہیں کرنا پڑے گا، بہت بڑے پیمانے پر بڑے میسو طرز پہ جو ہے انتشار پھیلانا ہوگا، حتیٰ کہ اگر پڑوس سے مدد لینی پڑے، وہ ان کا میڈیا ان کی مدد کر رہا ہے، بھرپور مدد کر رہا ہے، تو یہ اس حد تک جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیے ایک بات یاد کیجئے، عمران خان نے کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ یا تو پاکستان بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے۔ یہ بالکل فائنل بات ہے، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دیکھیے جو اظہار یہ کر رہے ہیں اپنی نفرت کا، اپنی دولت سے محبت کا، اس کو میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، اپنے کانوں سے سنا، ہم نے دیکھا یہ۔ اچھا، عمران خان اکیلے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فوج اکیلے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پوری پاکستانی قوم پہ لازم ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ تم تاریخ کے رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہو یا لیفٹ ہینڈ پہ کھڑے ہو، تم کہاں کھڑے ہو۔ علی شریعتی صاحب کا ایک بڑا اچھا بیان تھا کہ جس وقت آپ کی ضرورت ہو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اس وقت اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے یا کسی طوائف کے کوٹھے پہ داد و تحسین دے رہے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج وقت ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور ان کو وارن کرنے کا کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے نا کہ تمہیں اب مزید لوٹنے کی اجازت دی جائے اور تمہاری اولادوں کو اب خدمت کا موقع دیا جائے، ہم تمہیں یہ موقع
نہیں دیں گے. ایک آخری قصہ آپ ابھی ریسنٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے، 1 ہفتے پہلے کا. وہ کیا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بلایا اور بلا کے ان کو یہ بات بتائی کہ گلگت بلتستان کی حالت کتنی ویسی ہے، اس وقت خطرناک صورتحال ہے، ہندوستان بھرپور انداز سے حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے، وہاں پہ شیعہ سنی فساد کی فنڈنگ کر رہا ہے اور پاکستان اس کو اپنا صوبہ بنانے جا رہا ہے. تو انہوں نے تمام جماعتوں سے کہا آپ جائیے وہاں اپنی پارٹی کے دفاتر کھولیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، ہم اس کو صوبہ بنا رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعاون کیجئے. ان سب نے ان کی باتیں سنی، اسپیکر صاحب موجود تھے اور دوسرے دن انہوں نے اجلاس طلب کر لیا کہ جو کل باتیں طے ہوئی ہیں اس پہ ہم کام شروع کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اس کا انجام؟ یہ ساری جماعتیں جو گئی تھیں چیف سے ملنے، ایک بھی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں گئی. ایک پارٹی اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا. کیوں؟ میں نے کہا نا دے آر NRO فوکسڈ، صرف اس پہ توجہ ہے، پاکستان سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں. خواتین حضرات، اپوزیشن کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور قانون سازی میں اس کی مدد کرے اور یہ سوچ کے چلے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہماری بدنصیبی آج کہاں پہنچی ہے اس اپوزیشن کے ساتھ؟ آج سے پہلے ہارنے والی جماعتیں جو تھیں وہ جیتنے والی جماعت کو برا کہتی تھیں. آج ہارنے والی جماعتیں پاکستان کو برا کہتی ہیں، اس کے گلے پہ چھری پھیرنا چاہتی ہیں. اچھا، اب جب چیف صاحب نے ان سے کہا، ساری بات بتا دی، دوسرے دن ایک آدمی بھی نہیں آیا. یہ ان کی محبت ہے پاکستان سے. اس خطرناک صورتحال میں کہ بھارت تیاری کیے بیٹھا ہے وہاں جنگ کرنے کی، پاکستان کے گلگت بلتستان پہ حملہ کر کے اس کو ہتھیانے کی، ان سے پوری بات چیف نے بتائی. انہوں نے یہاں سے سنا وہاں سے اڑا دیا. وہاں پہ بلاول صاحب نے کیا فرمایا اس میٹنگ میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں گلگت میں جا کے حصہ لیں گے لیکن ہمیں گارنٹی چاہیے کہ وہاں بے ایمانی نہیں ہوگی. تو امین گنڈاپور بیٹھے تھے، چیف نے کہا کہ آپ ان سے بات کیجئے، یہ سیاسی بات ہے، سیاسی معاملات ان سے طے کیجئے. تو وہ معصوم لڑکا کیا بولا؟ وہ بولا نہیں، ISI کے چیف بیٹھے تھے، ہمیں آپ کی گارنٹی چاہیے. اب دیکھیے پھر دوبارہ فوج کو انوالو کرنا چاہتے ہیں سیاست میں، باہر جا کے نعرہ لگاتے ہیں کہ سیاست میں کیوں آتی ہے فوج. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم گارنٹی نہیں دیں، ہم تو سیکیورٹی کے لیے جو بھی بلائے گا آئیں گے. انہوں نے ایک اتنی خوبصورت بات کہی، آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا کام آپ سے حکم لینا ہے، آپ کو حکم دینا نہیں ہے. ہم نے نواز شریف کو بھی سلوٹ کیا، خاقان عباسی کو بھی سلوٹ کیا، عمران خان کو بھی سلوٹ کیا. ہم آپ کے ماتحت ہیں. اور یہ بے وقوف جو ہیں اگنورنٹ، یہ ہمیشہ سے بدنامی کا ہی پروپیگنڈا چلاتے رہے کہ فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا. اچھا، اب آئیے مولانا صاحب کے بیٹے بھی وہاں موجود تھے میٹنگ میں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب کو یہ شکایت ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، یہ اسمبلیاں جو ہیں ناجائز ہیں. چیف نے ان سے کہا آپ اپنے والد محترم سے جا کے پوچھئے گا کہ اسی اسمبلی کے اندر انہوں نے صدارت کے لیے الیکشن لڑا، اسی اسمبلی میں، اور وہ الیکشن ہار گئے. اس وقت تو یہ حلال تھی، جائز تھی، سب ٹھیک تھی. الیکشن ہارنے کے بعد یہ ناجائز ہو گئی. اور پھر چیف نے کہا آپ یہ بتائیے اسد صاحب، آپ بھی آج اسی اسمبلی میں تنخواہ لے رہے ہیں، ساری مرات لے رہے ہیں، آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ناجائز ہے تو ان کو ختم کرو. دیکھیے واضح طور پہ یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ چاہے آپ کا تعلق PPP سے ہو، این سے ہو، PTI سے، کسی ڈزنٹ میٹر، کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن آپ ایک بات کہیں کہ نہیں، پاکستان کے لیے تم آج ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، جھول رہے ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں کہ ہمارا ملک لٹتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں؟ ظالم جو ہے ہمارے منہ پہ بیٹھ کے ہمارے اداروں کو جو ہے برا بھلا کہے اور کہے میری اولاد جو ہے اس کو پرائم منسٹر بناؤ، ہم مزید خدمت کریں گے، مزید لوٹیں گے اور ہم لٹتے رہیں. نہیں، میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں، پاکستانی قوم جو ہے نا، بے وقوف لوگ نہیں ہیں، سوئے ہوئے ضرور ہیں، غافل ضرور ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں پاکستان کے ہر کونے سے، ہر شہر سے لوگ اٹھیں اور کہیں کہ نو مور. جتنا تم لوٹ سکتے تھے تم نے لوٹ لیا، اب مزید پاکستان کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کی جائے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ آواز، یہ خیالات میرے، اگر آپ کے بھی خیالات ہیں تو اس کو ضرور آگے بڑھائیے. میری ویڈیوز موجود ہیں YouTube پر،
فائق صدیقی شو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت. شکریہ. خدا حافظ.